ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سلامت رہیں، بہت اچھا آپ نے درس دیا ہے۔ میرا کچھ سوال یہ تھا کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ سٹی مینشن کر دیجئے۔ میں الماس فاطمہ فرام کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح ابھی آغا نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح پہچانا جائے کہ کون سا خواب رحمانی ہے اور کون سا خواب شیطانی، اور کون سے ابھی جس طرح آغا نے بتایا کہ روح جو ہے وہ آسمانوں پہ پرواز کرتی ہے، تو جو مومن ہوتے ہیں ان کی روح آسمان پہ پرواز کرتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ میں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں۔ اسی طریقے سے جو روحیں زمین پہ ہوتی ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میری سسٹر کا انتقال ہوا تھا ریسنٹلی 2 ایئرس میں، اور ان کا نا وہ جاب کرتی تھی، انہیں گھر کی یہ تھا کہ مطلب بہت اچھے تھا ان کا خیالات کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اچھے کام کرنے۔ تو ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ کچھ 2 سال گزر گئے، لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہیں خواب میں یہ دیکھتے ہیں، سب بہن بھائیوں کے خواب میں آتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں زندہ ہوں اور میں مری نہیں ہوں، دیکھو اللہ کے حکم سے میں دوبارہ زندہ ہوئی ہوں، اور یہی خواب مسلسل دیکھتے ہیں، مسلسل یہی بات کہتی ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا، اور اپنے مرحومین کو ٹیسٹ دیکھنا کہ وہ ہم سے پیار کر رہے ہیں، محبت، شفقت، اور ان کی وہ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور کبھی یہ دیکھنا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ ہیں، اور وہاں پہ مطلب اس طرح سے دیکھنا کہ وہاں پہ کوئی اچھی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ اکثر میں اپنی بہن کو دیکھتی ہوں کہ وہ مولا حسین کے حرم میں قرآن پڑھ رہی ہیں، یا مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ کہاں ہیں، یعنی اس طرح سے وہ بتا رہی ہیں کہ اچھے اعمالوں کی بھی ہدایت کرتی ہیں، اور بہت زیادہ ان کے یعنی یہ سجدہ نماز شب پڑھنے والی تھی۔ اسی طریقے سے میری ایک فرینڈ ہے، وہ بتا رہی تھی کہ ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ نماز شب پڑھتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہیں ان کے بہن بھائیوں نے دیکھا کہ وہ جس تخت پہ نماز پڑھتے تھے، نماز شب میں اٹھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، انہیں وہاں اکثر دیکھا گیا کہ وہ وہاں پہ اس تخت پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ابو آتے ہیں یہاں پہ اور نماز پڑھتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے انہیں، آنکھوں سے اجھل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے، ان کے بہن بھائیوں نے یقین نہیں کیا، لیکن جب اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بھی وہی دیکھا کہ ان کے جو والد تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اتفاق سے پھر ان کی آنکھوں سے اجھل ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آگا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں، ہم کبھی انہیں آس پاس بھی دیکھتے ہیں، یہ جیسے ابھی ریسنٹلی جب میری بہن کا انتقال جی ہوا تھا، سوال مختصر کر دیجئے۔ اور میرا بس یہی سوال ہے کہ آقا کہ ہم جو ہے مرے ہوئے لوگوں کو اکثر جو ہے ہم حقیقت زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ میری جب بہن کا انتقال ہوا تھا 2 سال 6 مہینے گزرے تھے، تو اس پہ میری والدہ کو اٹیک ہو گیا تھا، تو پھر میں نے ہاسپٹل میں اپنی بہن کو دیکھا تھا کہ وہ امی کے پاس بیٹھی ہوئی، اتفاق سے وہ آنکھوں سے اچھل ہو گئی۔ جی اور جو خواب ہیں وہ اکثر مرحومین کو محبت اور شفقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، تو یہ اس کا تھوڑا سا نا مجھے بتا دیجیے کہ یہ اس طرح کے خواب کیوں آتے ہیں۔ جی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ والے عموماً سوال اکثر بیشتر لوگوں کے اسی نوعیت کے سوال ہیں، اس لیے جس کے بھی اس نوعیت کے سوال ہیں وہ اس جواب کے اوپر کوشش کریں کہ اکتفا کریں۔ اولاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو آپ کے نفس کے اندر چیزیں موجود ہیں معلومات کے طور پہ یا دیگر احساسات کے طور پہ، آپ کی قوت خیال اسی کو بنا کے پیش کرتی ہے، وہی یہ تمام کے تمام امور کو ظاہر کرتی ہے، نمبر 1۔ اس لیے اکثر بیشتر آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ مرحومین جس کے بھی مرحوم ہوتے ہیں، والد ہے، اولاد ہے یا قریبی ہے، وہ اس کو ہمیشہ اچھی شکل میں ہی دیکھتا ہے، در حقیقت اس سے محبت اس کے دل میں موجود ہے، اور اس محبت کی وجہ سے قوت خیال اس کو ایک بڑی خوشگوار شکل میں اسے بیان کرتا ہے، جس کے یعنی مرنے والے کے لیے جو آپ کے پاس معلومات کے اعتبار سے اچھی زندگی کے طور طریقے موجود ہیں اور اچھی زندگی
جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، وہی اچھی زندگی آپ کی قوت خیال اس کے بارے میں بنا کے پیش کر دے گی، پیچھے وہ ایسی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ وہ اصل میں آپ کا قوت خیال ہے کہ جو آپ کی اس محبت کے ربط کی وجہ سے اس کو ایک خوشگوار زندگی میں موجود ہو کے اسے دکھا رہا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اکثر بیشتر ایسا ہی ہے یہ، کہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے افراد ہیں زندگی میں انہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، لیکن وہ بڑے نورانی اس دنیا سے آپ کو اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے، خواب میں آپ کو ہمیشہ اچھی طرح سے نظر آئیں گے۔ حتیٰ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ یہ غیر مسلموں کے یہ والے پروگرام زیادہ ہیں جو غرب اور یورپ میں چلتے ہیں، ان میں اکثر بیشتر کا یہی بیان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مردے کو تو بڑی اچھی شکل میں دیکھا ہے، بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا ہے اور بہترین طرح سے رہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارا کسی مردے کو اچھے طور پہ دیکھنا یا ہم سب کا دیکھنا، کیونکہ ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کی محبت کو ہماری قوت خیال اس کی بہترین اخروی زندگی میں ڈھال کے پیش کر رہی ہوتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، روحوں کا تعلق، روح اصلاً مادی ہوتی نہیں ہے۔ ہماری یہ جو ظاہری آنکھ ہے، یہ جنات کا جو موضوع گزر چکا ہے اس میں بھی یہ بیان کیا گیا تھوڑی تفصیل سے۔ ہماری یہ مادی آنکھ وہ غیر مادی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتی، صرف اور صرف مادی چیز کو دیکھ سکتی ہے، چاہے وہ ہوش میں ہو یا بے ہوش ہو۔ اگر آپ اس مادی آنکھ کی بات کریں، مادی حواس کی بات کریں، مادی طور پہ کانوں سے سننے کی بات کریں، تو ہمارے یہ اعضاء و جوارح مادے سے ہی بس ربط رکھتے ہیں۔ لہٰذا مادی طور پہ روح یہاں پہ آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، اس لیے جس نے دیکھا ہے اس نے اپنی قوت خیال میں دیکھا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کسی نے بڑی ڈرانی فلم دیکھی ہو یا بڑا ڈرانا ناول پڑھا ہے یا سسپینس یا جاسوسی اس طرح کے اس نے کہانیاں پڑھی ہیں، تو اب وہ لیٹا ہے، دن کا ٹائم ہے، ممکن ہے کہ ساتھ والے کمرے میں دیگر افراد بھی ہوں، اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ دروازہ ہلکا سا کوئی کھول رہا ہے اور کھول کے دبے پاؤں اندر داخل ہو رہا ہے اور ہلکی سی سلنسر لگی بندوق یا پستول نکال رہا ہے اور اسی پر فائر کرنے والا ہے، وہ ہڑبڑا کے اٹھ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ کیا تمہیں ہو گیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کہے گا کہ اگر کوئی ہوتا ہمیں بھی دکھائی دیتا۔ تو در حقیقت وہ یہ اسے باور کرنا چاہیے، وہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، اپنی قوت خیال سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ قوت خیال جب دکھاتی ہے تو وہ بہت قوت کے ساتھ دکھاتی ہے۔ انسان کو نہیں محسوس ہوتا کہ وہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا وہ اپنے قوت خیال میں اپنے نفس کے اندر دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ وہ تخت کے اوپر ہیں یا وہ جائے نماز کے اوپر ہیں، بیڈ کے اوپر ہیں، یا آپ کی والدہ کے پاس کوئی موجود ہے، یہ سارے کی ساری آپ کی قوت خیال آپ کو دکھا رہی ہے۔ جس نے بھی دیکھا قوت خیال نے اسے دیکھا ہے، اور دیکھا بھی اس نے اپنے نفس کے اندر ہے، نہ کہ باہر دیکھا ہے، باہر کوئی بھی موجود نہیں ہے ادھر، اس نے اپنے نفس کے اندر اس چیز کو دیکھا ہے۔ کیونکہ جس طرح ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوں تو کمرے میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں، کوئی بھی بندہ خواب دیکھتا ہے تو ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں اور وہ بھی ان میں موجود ہے، تو وہ چونکہ خواب دیکھ رہے اپنے نفس کے اندر، اس لیے بقیہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح خیال بھی، آپ جاگتے ہوئے خیالی دنیا میں گم ہو جائیں یا آنکھیں بند کر کے سو کے خیالی دنیا میں گم ہو جائیں، ہر دو باتیں ایک ہی ہیں۔ لہٰذا روحیں اولاً اس دنیا میں اس طرح آتی جاتی نہیں ہیں، روحوں کے ساتھ ارتباط ممکن ہے، روح کو ادھر حاضر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روح ہوتی غیر مادی ہے، اور غیر مادی چیز اس مادی جہان کے اندر نہیں آ سکتی۔ ایک تمثل کا معنی ہمارے پاس پایا جاتا ہے، تمثلات انسان کے لیے ہو سکتے ہیں کہ ارواح جو ہیں وہ بعض اتنی قوت رکھتی ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں کے خیال کے اندر یا ذہن کے اندر آشکار کرتی ہیں، جیسا کہ ائمہ اہل بیت و انبیاء علیہ السلام یا بعض اولیاء وہ یہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے وجود کو مثلا 1000 افراد کے ذہنوں میں ایک ہی وقت میں آشکار کر دیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قوت ذہن اور قوت خیال کے اندر کریں گے، مادی جہان کے اندر کچھ نہیں ان میں سے برپا ہوگا۔ لہذا خواب کا تعلق مادی جہان سے نہیں ہے، یہ میں دوبارہ تکرار کر دوں۔ نمبر 2، کسی مردے کو دیکھیں، کسی روح کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں اور مادی آنکھوں سے دکھائی دے تو یہ ہمارا وہم ہے، خیال ہے۔ ہم نے اپنے خیال کو اتنا قوی کیا کہ ایک ہم گویا کہ نفسیاتی ہو چکے ہیں، اور اس نفسیاتی پن کی وجہ سے ہمیں وہ اپنے ہی ذہن اور اپنے خیال کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس سے باہر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔
اچھا اس ضمن میں سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سچے خواب اس طریقے سے ہوتے ہیں، مثلا کسی کا قرض رہ گیا تھا اور وہ اس نے ادا نہیں کیا اور اس کے ورثاء کو بھی نہیں پتہ، اس کی وجہ سے وہ انتہائی شدید تکلیف میں ہے، وہ خواب میں آ کے پھر آگے بتاتا ہے کسی ایک فرد کو اپنے ہی رشتہ داروں میں کہ دیکھو فلاں میرا قرض رہ گیا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے میرا قرض ادا کرو۔ اگر ایسا ہو تو یہ سچا خواب ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہر گھر کے واقعات ہیں جو ابھی آپ نے بیان کیے، جو سوال آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہماری فیملی میں یا جس گھر میں وفات ہو جائے یہ والی باتیں ادھر موجود ہیں۔ خوابوں میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کرتے دیکھا، بڑا نورانی شخصیت ہے اور اس کو پھر گھر میں بھی پھرتے دیکھا، عجیب سی خوشبو دیکھی، عجیب سا وہ پردہ بھی ہل رہا تھا، چیز بھی وہ کوئی رکھ کے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سارے واقعات موجود ہیں، یہ سارے کے سارے توہمات اور خیالات ہیں اس ضمن میں۔ اور یہ کیوں توہمات اور خیالات بن رہے ہیں؟ یہ ہر ایک کے بنتے ہی ہیں، یہ ہمارے اندر اس سے شدید ربط، یہ ہماری اس سے شدید محبت، اس کی وجہ سے قوت خیال یہ ساری چیزیں بنا رہی ہیں۔ جی سسٹر لالیفا، کوئی اور سوال ہے تو بیان فرمائیں۔ اگلا سوال۔ سوال کر رہی ہوں، بہترین درس تھا آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مثلاً جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو خواب کی تعبیر کی بجائے تعویل کہا گیا ہے، اور یعنی تعبیر بھی عربک لفظ ہے لیکن ہمیشہ تعویل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مثلاً سورہ کہف میں جو واقعات حضرت موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان